الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا یا رسول اللہ، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا یا رسول اللہ، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، اور جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا یگانہ ہو گیا، جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا یگانہ ہو گیا، ہمیں حضور جس کے ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، حضور جس کے ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ آئیے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑی تیزی کے ساتھ آئیے سرکار کی بارگاہ میں حصول برکت کے خاطر پہلے پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر علماء کرام کا ایک مکمل قافلہ موجود ہے، اور میرے بعد شہنشاہ ترنم علی ذی وقار جناب شاد فتح پوری صاحب کا کلام آپ کو سماعت کرنی ہے، پھر سید مفتی شکیل الزما صاحب کا خطاب آپ کو سماعت کرنی ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ ایک دو باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے حصول برکت کے خاطر کر کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آج جیسا کہ علی ذی وقار جناب شکیل صاحب نے آج کی اس پاکیزہ محفل کو سجایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان کے جائز مقاصد کو قبول و مقبول فرمائے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کی جو محفل ہے اس محفل کو دو طریقے سے نسبت ہے۔ ایک تو پہلی نسبت یہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول کا پاکیزہ مہینہ چل رہا ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس مہینے میں پاکیزہ ذکر ہونا چاہیے۔ سیرت کا ذکر، صورت کا ذکر، عظمت کا ذکر، تمام تر ذکریں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، اور جو گستاخ رسول ہے ان کے سینوں میں تکلیف پہنچانے کے لیے یہ حربہ استعمال کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور دوسری جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ علی ذی وقار جناب شکیل صاحب کے جو صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہیں ان کے عقیقہ کے تعلق سے انہوں نے اس طرف سے بھی موسوم کرتے ہوئے اس پاکیزہ محفل کو سجایا ہے۔ اس منبر رسول سے بیٹھ کر کے میں علماء کو گواہ بناتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا جناب صاحب خانہ شکیل صاحب کے جو صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہیں، رسول کائنات کے صدق و طفیل ان کے صحت میں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ لوگوں کو درود یاد نہیں ہے، تھوڑا جھوم کے پڑھیں، سرکار کا مہینہ ہے، یقیناً درود کی فضیلت کیا ہے وہ علماء جانتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یقین نہ ہو تو یہ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کے طرف آتا ہوں۔ سنیں آپ، 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑی عظیم شخصیت ہے جس کو دنیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام مکاشفۃ القلوب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمایا۔ غور سے سنیے گا، ویسے حدیثیں بہت ہے لیکن للانسانی تکفی الاشارہ، انسان کے لیے اشارہ ہی کافی۔ بے شک سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اب ذرا اس حدیث پاک کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل آیا کہ اے موسیٰ
اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھ میں ہم بصارت سے زیادہ قریب ہو جائیں، تمہاری کان میں سماعت سے زیادہ قریب ہو جائیں، تمہارے جسم میں روح سے زیادہ قریب ہو جائیں، تمہاری زبان میں کلام سے زیادہ قریب ہو جائیں، تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں پروردگار ہماری تمنا یہی ہے، آرزو یہی ہے، خواہش یہی ہے، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں، روزہ اس لیے رکھتے ہیں، زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں تاکہ تیرا قرب مل جائے، تیری قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ مولا آخر ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ جس سے تو ہماری آنکھ میں بصارت سے زیادہ قریب ہو جا، ہماری کان میں سماعت سے زیادہ قریب ہو جا، ہمارے جسم میں روح سے زیادہ قریب ہو جا، ہمارے جسم میں روح سے زیادہ قریب ہو جا، ہماری زبان میں کلام سے زیادہ قریب ہو جا۔ پروردگار مشیت سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں آنکھ سے زیادہ تمہاری جو ہے بصارت سے قریب ہو جاؤں گا، کان میں سماعت سے زیادہ قریب ہو جاؤں گا، مگر وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ تم میرے محبوب پر درود و سلام کا تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ روایت آپ دیکھیں کہ آپ میرے محبوب پر درود صرف بھیجیں تو تمہارے کان میں سماعت سے بھی زیادہ ہم قریب ہو جائیں۔ یہ روایت ہے، کیا ہم نہیں چاہتے؟ ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ درود شریف پڑھنے میں کنجوسی کرتے ہیں، تو کنجوسی نہ کریں بلکہ پڑھیں جھوم کر کے درود پاک اللہ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے وہ یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ غور سے سنیے، تقریر کرنے نے بس 2-3 باتیں بتانے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قد تحقیق کے، جاءکم تمہارے پاس آیا، کیا آیا؟ نور، اور کیا؟ وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین، 2 چیزوں کا ذکر ہے، سمجھ رہے؟ نور کا ذکر ہے اور کتاب مبین کا ذکر ہے۔ نور سے مراد سرکار کی ذات ہے، جب اس آیت کی جتنے تفسیر کو اٹھا کے دیکھیں گے تو وہاں پر سرکار کی ذات مراد ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب اس آیت کو کسی شاعر نے دیکھا تو کیا ہی بہترین انداز میں کہا ہے کہ آیت نور کی توضیح نہیں لکھ سکتے۔ کیا کہنے؟ آیت نور کی توضیح نہیں لکھ سکتے، نعتیہ صنف کو تفریح نہیں لکھ سکتے، نعتیہ صنف کو تفریح نہیں لکھ سکتے، جن و انسان و ملک مل کر کے نام سرکار کی تشریح نہیں لکھ سکتے۔ جن و انسان ملک مل کر کے، جن و انسان ملک مل کر کے نام سرکار کی تشریح نہیں لکھ سکتے۔ آج 1400 سال گزر گئے، علماء آ رہے ہیں، محدث مفسر بن رہے ہیں، سارے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم سرکار کی اوصاف کو بیان کریں، سرکار کی تعریف بیان کریں، سرکار کی بلندی کو بیان کریں، سرکار کے چہرے کا ذکر کریں، سرکار کے ہونٹ مبارک کا ذکر کریں، سرکار کے شکم مبارک کا ذکر کریں۔ تمام تر علماء آتے گئے، اپنی علمی لیاقت کے مطابق سرکار کی توصیفیں بیان کرتے چلے گئے، لیکن یاد رکھو دنیا کی ساری درختوں کا قلم بنا دیا جائے اور دنیا کے سارے سمندروں کی سیاہی بنا دیا جائے، لیکن نام سرکار کی اگر کوئی توضیح لکھنا چاہے تو یہ کلمے ختم ہو سکتا ہے، سمندر کے تمام پانیاں سوکھ جا سکتے ہیں، لیکن نام سرکار کی توضیح ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے رسول کائنات کی ذات۔ بے شک، کیونکہ ہماری کیا اوقات کہ ہم سرکار کی تعریف بیان کر سکیں۔ سرکار کی ذات تو وہ ہے کہ جس کا رب خود بیان کر رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کیا کہنے؟ واہ 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 واہ، ہے کہ نہیں؟ قرآن تو ہے، جب اللہ ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، کوئی مانے نہ مانے، کوئی تجھے محبوب کہے نہ کہے، کوئی تجھے نبی کہے نہ کہے، کوئی تیری محفل میں آئے نہ آئے، کوئی تیرا نام لے نہ لے، کوئی تیری نعت سننے آئے نہ آئے، کوئی تیرے محفل میں آئے نہ آئے، اس کی پرواہ کرنے کا نہیں۔ تو مجھے محبوب ہو کر کے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کرتا رہوں، اور میں نے قرآن کے اندر کہہ دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے ذکر کو
بلند کر دیا ہے. یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن میرے محبوب کا نام کا ذکر ختم نہیں ہوگا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. پیارے میٹھے اسلامی بھائی، کیا کہنے حضرت؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے جلسہ سجا کے بہت بڑا کام کر دیا؟ یہ تو ہماری مقدر کی بات ہے کہ اس نے قبول کر لیا کہ ہم نے محفل سجا لی. بے شک. یہ تو مقدر والے لوگ محفل سجاتے ہیں. مقدر والے لوگ سمجھ لیجئے جن کے سینوں میں ایمان کی رائے کے برابر بھی ہے اگر ایمان، تو اللہ انہیں توفیق دے دیتا ہے کہ ہم تمہیں مقام بلند عطا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے پہلے تم میرے محبوب کی محفل سجا لیا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ تو مقدر کی بات ہے. لیکن افسوس کی بات ہے اتنا بڑا گاؤں ہے، ذرا دیکھیے مجمع. آپ کے ہاں دور سے مہمان آئے ہیں اور آپ اپنے گھر سے چل کے، گاؤں سے چل کے آ کر کے نہیں سن سکتے. اگر آپ کہیں جائیں اور آپ کے ساتھ اگر ایسا ہی کیا جائے تو آپ کی دل میں کیسی تکلیف ہوگی، ہے کہ نہیں؟ صرف محرم ہی کے جلسے میں سنو گے اور جلسے نہیں ہوتے ہیں. یہ تو بھائی محرم میں تو نواسے کا ذکر ہے لیکن یہاں تو سراپا مصطفیٰ کا ذکر ہے. کیا کہنے؟ واہ 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 حضرت. حسین کو اگر یہ مرتبہ ملا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے کیا ملا. کہنے؟ بے شک بے شک. اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو حسین کو وہ رتبہ کہاں سے ملا ہوتا؟ کیا کہنے؟ بے شک. جہاں اسلام کی بنیاد آپ کو بتا دے، جس اسلام میں آپ جی رہے ہو، اس اسلام کو بڑی پریشانیوں کے ساتھ سینچا گیا ہے. آپ کو پتا ہے، ایک لمحہ خالی ایک تھوڑا جھلک دکھا کے میں رخصت ہوتا ہوں، اور جو آیت میں نے پڑھا ہے بس اس کا ترجمہ کر کے میں رخصت ہوتا ہوں. بڑی مشکل سے اس اسلام کو سجایا گیا ہے اور 23 سال کی مدت میں پورے دنیا میں اسلام کو پھیلایا ہے. اور آج بھی سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ کے سب سے زیادہ فالوور آج پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. بے شک. 23 سال کی مدت، صرف 23 سال کی مدت میں آج ہم اپنی زندگی کو کس پیرائے میں ڈھالے ہوئے. ذرا دیکھیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ذرا ہم غور تو کریں. آپ کبھی نبی کی سیرت اٹھا کے نہیں دیکھے؟ اگر نہیں دیکھنے کا ٹائم ہے تو ایسے محفلوں میں بیٹھے اور علماء سے سنیں کہ سرکار نے کن پریشانیوں کو برداشت کرنے کے بعد تب اسلام کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے. ذرا ایک جھلک تو آپ دیکھیں، اپنے نبی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں. آپ ماں کے پیٹ میں ہے، آپ ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں کہ باپ کا انتقال ہو چکا. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی غور کرتے ہیں؟ دنیا میں ابھی آپ نہیں آئے ہیں، آپ کے والد محترم اللہ کے پیارے ہو گئے. آپ کی عمر 6 سال کی نہیں ہوئی کہ آپ کی والدہ محترمہ بھی آپ کو چھوڑ دیا. آپ آ گئے دادا جان کی کفالت میں. 8 سال کی عمر ہوتی ہے میرے آقا کی تو دادا جان بھی چھوڑ کے چلے گئے. ذرا کنڈیشن کو دیکھیں ذرا آپ. اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو ہم کیا کیے ہوتے؟ ہم نہ تو تعلیم لے سکتے تھے، ہاں نہ کچھ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا نے اسلام کی تشکیل ڈالا ہے، بنیاد ڈالا ہے. اور اسلام کو ایسی جگہوں میں بنیاد ڈالا ہے جہاں فتنوں کا گھر تھا، جہاں عیاشی تھی، جہاں مکاریاں تھی. اس جگہ پر جہاں 360 بوتے خانہ کعبہ کے اندر تھا، مصطفیٰ نے ایسے اندوہناک میں اسلام کی بنیاد کو ڈال کر کے 23 سال کی مدت میں پوری دنیا میں اسلام کو پہنچایا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہو کہ اسلام ہم محفل کر کے ہم بہت بڑا کام کر دیے ہیں؟ اگر آقا نے اس محفل کو قبول کر لیا تو ہماری زندگی کی معراج ہے. ہم یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، علماء اہل سنت. واہ واہ واہ. زندہ باد. میٹھے اسلامی بھائیو، ذرا دیکھیں سرکار کی ابتدائی زندگی. سمجھ رہے ہیں؟ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا جان بھی چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سرکار کے ساتھ پریشانیاں آنا شروع ہو گئی. یہاں تک کہ آپ کی جوزہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی. ذرا دیکھیں سرکار کی کنڈیشن، مگر سرکار کے قدموں میں ذرا بھی ڈگمگاہٹ نہیں. اس اندوہناک ماحول میں جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، جہاں لوگ خدا پرست نہیں تھے بلکہ غیر خدا پرست تھے، ایسے اندوہناک ماحول میں
آپ کو آپ کا وطن پہ اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ اللہ کو حکم دینا پڑا کہ محبوب آپ اپنا وطن چھوڑ دیجئے. آپ نے اپنا وطن بھی چھوڑ دیا, مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ چلے گئے. اتنا ظلم آپ کو ڈھایا گیا. طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش برسائے گئے. کبھی سب تاریخ ہم لوگ دیکھتے ہیں؟ کبھی نہیں دیکھتے. 3 دن تک کھانا اور پانی نہ دینے کی قسمیں کھائی گئی. آپ کو قید خانے میں رکھا گیا, جو ہے مکہ کے سرزمین میں. آپ کو گلیوں میں نکلنا مشکل تھا, لیکن ایسے اندوہناک ماحول میں بھی اللہ نے یعنی میرے آقا نے اپنے اللہ کا نام لیتے رہے اور اپنا جو ہے کردار اور اخلاق پیش کرتے رہے. اور اخلاق پیش کرتے کرتے جب 40 سال کی مدت میں آپ پہنچتے ہیں, تب جا کے آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں. مدینہ پہنچتے ہیں, وہاں بھی لوگوں نے آپ کے مدینہ میں حملہ کر دیا. جنگ خیبر, کبھی جنگ بدر واقع ہوتا ہے, کبھی جنگ احد واقع ہوتا ہے, کبھی حنین واقع ہوتا ہے, کبھی نہ جانے کیا سے کیا ہوتا ہے. ایک سے ایک حملہ. آپ تمام تر مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور اپنے دین کی پرچم کو بلند کرتے ہوئے جا رہے ہیں. لیکن آج اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھو, جہاں نبی کی محفل ہو, جہاں نبی کا نام لیا جائے, جہاں نبی کے نام پر اگر تبلیغ کی جائے, وہاں سے لوگ پیچھے ہٹنا چلتے ہیں, محفلوں میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں. یاد رکھو اے مسلمانوں کہ تمہاری کمی نہیں ہے, یہ تمہارے ایمان کی کمی ہے. اللہ اکبر, اللہ تمہارے اکبر. ایمان کی کمی ہے, یہ تمہارے ایمان کی کمی ہے اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ ڈنکے کے چوٹ میں کہتا ہوں, منبر رسول میں بیٹھا ہوں, منبر رسول میں بیٹھا ہوں. جس نبی نے تم تک اسلام کو پہنچانے کے لیے ایسی مصیبتوں کو برداشت کر کے 23 سال کی مدت میں اسلام, ایک سلطنت اسلام کو قائم کیا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کو بھیجا ہے. آج اسی مہینے میں جب نبی اکرم کی محفل کی میلاد ہو یا اگر ان کے نام سے جھنڈیاں لگائے جائے تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں بھی درد ہونے لگتے ہیں. عجب حال ہے اس نوع انسان کا, تماشا عجب تماشا ہے. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بہت بڑی بابرکت ذات ہے. اب آئیے ذرا قرآن کے حوالے سے, قرآن نے کیا کہا؟ مصطفیٰ نور ہے. یہی ہے نا, ابھی میں نے تلاوت کیا جو قد جاءکم من اللہ نور, اللہ کے جانب سے تمہارے پاس نور آیا. کس میں؟ اسی مہینے میں. مصطفیٰ نور ہے. کیا ہے؟ مصطفیٰ نور ہے. اگر میں کہوں تو انکار کر دینا, لیکن اگر اللہ کا کلام ہو تو مان لینا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ قرآن ہے نا, قد جاءکم من اللہ والنور, تحقیق کہ تمہارے پاس نور آئے. اب آئیے ذرا توجہ سے سنیں, ایک حدیث قدسی ہے, وہ آپ کے سوالوں کے حوالے کر کے میں جا رہا ہوں. بس مصطفیٰ نور ہے. اب کیسے نور ہے ذرا دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر وحی نازل فرمایا. کیا وحی نازل فرمایا؟ حدیث قدسی ہے. علماء جانتے ہیں کہ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ قول اللہ کا ہو اور راوی مصطفیٰ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ حدیث قدسی ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں کیا تھا؟ چھپا ہوا خزانہ. چھپا ہوا خزانہ تھا. مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. حدیث قدسی ہے. تو میری مشیت نے چاہی کہ میں جانا جاؤں, میں پہچانا جاؤں, میں جانا جاؤں, میں پہچانا جاؤں, لوگ مجھے جانیں, لوگوں کے درمیان میں ہماری پہچان ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام تر حسن و کمال اور جمال کے ساتھ, شان رحمانی, شان غفاری, شان قہاری کے ساتھ, شان رحیمی کے ساتھ اللہ کی ذات موجود ہے. کوئی پہچاننے والا نہیں ہے, کوئی ماننے والا نہیں ہے, کوئی نام لینے والا نہیں ہے, کوئی جاننے والا نہیں ہے. رب نے چاہا کہ میں جانا چاہوں, رب نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں, رب نے چاہا کہ مجھے کوئی جانے, میں کسی کا اللہ بنوں, میں کسی کا خالق بنوں, وہ میرا مخلوق بنے, میں کسی کا رحمان بنوں, میں کسی کا معبود بنوں, وہ میرا عابد بنے, میں کسی کا رب بنوں, وہ میرا
بندہ بنے. جب رب نے چاہا کہ میں جانا چاہوں تو رب نے کیا کیا؟ رب نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا بے شک. سمجھ رہے؟ اب میری گفتگو زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. بس چلتے چلتے اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو یہ میلاد پاک ہے، میلاد جس کو ہم میلاد کہتے ہیں، ہے نا، میلاد، اس میلاد کے نام پر بہت لوگ مسکراتے بھی ہیں اور بہت لوگوں کے چہرے میں رنگ اتر جاتا ہے. سمجھ رہے؟ اگر یہ میلاد کا نام سننے کے بعد اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ لو وہ عاشق رسول ہے. بے شک. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر چہرے کا کلر اگر بگڑ جائے تو سمجھ لو اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے وجہ کچھ لوگ کہتے کیا ہے، اے میلاد کیوں مناتے ہو، اتنا جھومر، اتنا جو ہے لائٹ بلب وغیرہ وغیرہ کیوں سجاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ یہ پیسہ بچا کے رکھو تو غریبوں میں دے دیا جائے، ایسا بولتے بہانہ نکالتے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو محفل جو سجتا ہے تو کیا صرف پیسے والے لوگ سجاتے ہیں؟ کیا وہ دیہاری مزدور بھی نہیں محفل سجاتے ہیں؟ بے شک سجاتے ہیں. سجاتے ہیں کہ نہیں سجاتے؟ اور دوسری اگر محفلیں سجے، بے وقوف شادیوں کے موقع پر جا کے کیوں نہیں پابندی لگاتا کہ اتنا ناجائز پیسہ کیوں خرچہ کرتا ہے؟ ایک شادی میں 8 لاکھ 10 لاکھ خرچہ ہوتا ہے. تمہاری اوقات نہیں ہے کہ جا کر کے اس رسم و رواج کو ختم کرو، اور جب نبی کی میلاد آتی ہے تو تمہیں پیسے نظر آتا ہے. جی وہاں پیسہ نظر نہیں آتا جہاں ناجائز خرچ ہوتا رسم و رواج کو ادا کرنے کے لیے. یہاں تو نبی کے لیے، نبی کے نام پر جتنا بھی خرچ ہو یقیناً جانو یہاں نہیں تو وہاں ضرور ملے گا، کیونکہ ہم نبی کی محبت میں کرتے ہیں اور نبی کی محبت کا نام ہی اسلام ہے، نام اسی کا نام اسلام ہے. جی 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 صحیح کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یقیناً جانیں آپ کہ میلاد بہت بڑی چیز ہے. کہتے ہیں فوراً کہیں گے یہ حدیث میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا، کسی صحابہ نے تو نہیں منایا. ہم جب منایا یا نہیں منایا، لیکن یہ بھی بتاؤ کہ صحابہ نے منع کیا ہے، سرکار نے منع کیا ہے، قرآن میں منع کیا ہے؟ نہیں کیا. جب منع نہیں کیا تو ہم کیوں رکیں؟ ہم کیوں رکیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اسلام میں 4 چیزیں عام طور پر پائی جاتی، 4 چیزوں پر اسلام مشتمل ہے. سنیں، رسول نے جو کہا وہ اسلام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور سے سنیے، رسول نے جو کہا وہ اسلام ہے، اور رسول نے جو کیا وہ اسلام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور رسول نے جس چیز سے روکا وہ اسلام ہے، اور سرکار نے جس چیز سے نہیں روکا وہ بھی اسلام ہے. یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 4 چیزیں ہیں. تو یقیناً ان سے پوچھو کہ کیا قرآن نے روکا ہے، حدیث نے روکا ہے، یا صحابہ نے منع کیا ہے، یا اولیاء نے منع کیا ہے، یا علماء نے منع کیا ہے؟ اگر کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو لاؤ دلیل دو. اگر قرآن نے منع نہیں کیا ہے، حدیث نے منع نہیں کیا ہے، صحابہ نے منع نہیں کیا ہے، تو پھر ہم رکے کیوں؟ اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کی میلاد ہے، ہم منائیں گے اور صبح قیامت تک منائیں گے. بے شک. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اللہ کو جو چیز پسند تھا اللہ نے اس کو بھی قرآن میں کہہ دیا بے بانگے دوحل، اور اللہ کو جو چیز پسند نہیں تھا اللہ نے اس پر بھی پابندی لگا دی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ بھیا بنگالی لوگ اتنا چاول کیوں کھاتے ہیں، یہ ناجائز ہے لوگ، سوچنے والے. اب تم اس پر فتویٰ لگاؤ گے. اب وہ پلٹ کے اگر کہہ دے کہ یو پی والے خالی روٹی ہی کھاتے رہتے، یہ کہاں لکھا ہے، تب کہاں سے لاؤ گے؟ کیا مثال ہے حضرت، واہ 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 واہ. بتاؤ، سوچنے والی بات ہے. منع تو نہیں ہے نا، منع ہے نہ چاول کھانا منع ہے، نہ روٹی کھانا منع ہے. طبیعت اپنی اپنی ہے. بنگال میں جاؤ گے تو کثرت سے چاول ملے گا، یو پی کے دھرتی میں آؤ گے تو کثرت سے روٹیاں ملے گی. پسند اپنی اپنی ہے. کوئی چاول کھا کے زندگی گزارتا ہے، کوئی روٹی کھا کے زندگی گزارتا ہے. تم کون ہوتے ہو؟ کوئی میلاد پاک مصطفیٰ منا کر کے خوشیاں مناتا ہے اور کسی کے چہرے کا کلر اتر جاتا ہے. جو خوشیاں مناتا ہے وہ یقیناً وہ ایمان والے لوگ ہیں، جن کے چہرے میں اگر رنگ اتر جائے وہ بے ایمان لوگ ہیں، وہ بے ایمان لوگ.
اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں خوب لگائیے، خوب جھنڈیاں بھی لگائیے، خوب گلیوں کو سجائیے، شان و شوکت کے ساتھ آپ جلوس محمدی یا رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کو منائیے۔ جا کے کہیے نا تمہارے گھر میں اگر بچے اسکول سے آتے ہیں برتھ ڈے کے موقع پر تو خوب خرچ کرتے ہو، وہاں تم کو نہیں دکھتا ہے، یہاں دکھتا ہے۔ تم اپنے بچے کا برتھ ڈے مناؤ تو بہت اچھا، اور ہم رسول کائنات کا برتھ ڈے منائیں تو تمہارے پیٹ میں درد۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سب باتیں ہیں اور بھی ساری باتیں ہیں اس میں تھی، لیکن میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمامی امت محمدیہ کو رسول کائنات سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ السلام علیکم۔